انتہائی نازک ہے، شاید پھر آ جائے کہ بھئی پڑھیں. اس لیے جو ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اور بچیوں کی تربیت اس حوالے سے کریں کہ وہ صرف جسمانی طور پر اس رشتے کے لیے تیار نہ ہو. بھئی بچے کی عمر ہو گئی ہے شادی کی، جسمانی طور پر بیمار نہیں، ہٹتا کٹتا ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، تو لہذا ہم اس کی شادی کر لیتے ہیں. نہ، جیسے وہ جسمانی طور پر برابر ہے، عمر کے اعتبار سے برابر ہے، دماغی طور پر اس کا کوئی فطور نہیں، کوئی ذہنی مرض کا شکار نہیں، بیٹا اور بیٹی اور آپ شادی کر رہے ہیں، اس طرح آپ کو اس کی بھی شروع سے فکر کرنی چاہیے کہ آپ کا بچہ شادی کے جو تقاضے ہیں ان کو بھی پورا کر سکے. آپ نے بچے کی تربیت ایسی کی ہو کہ بھئی بیٹا آپ کی زندگی میں ایک بچی آئے گی ایک عمر میں، اور وہ بچی کسی کی بچی ہوگی، اس کی عزت آپ کی عزت ہوگی، اس کا وقار آپ کا وقار ہوگا. اس نے ماں باپ نے اس کو پالا پوسا بڑا کیا جوان کیا، تو پھر آپ نے اس کے ساتھ جوتے والا کام نہیں کرنا، جوتا پہن لو اور پھینک دو، ہے نا. ٹشو والا کام نہیں کرنا، جیسے ٹشو کو استعمال کیا اور ڈسٹ بین میں پھینک دیا، ہے نا. بلکہ وہ آپ کے لیے سب کچھ ہے، وہ سارے رشتوں کو چھوڑ کر تیرے پاس آ رہی ہے اور تیرے پاس آئے گی، تو آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے. اور بچی کو بھی سمجھایا جائے کہ بیٹا آپ کا شوہر اور آپ کے شوہر کا گھر آپ کی دنیا ہے، آپ نے اس گھر کو بسانا ہے، تکڑی ہو جا. وہ ایک بچی تھی نا، تو بیاہ ہو رہی تھی، توجہ میری طرف ہو، یہ مٹھائیاں وغیرہ وغیرہ آتے جاتے رہیں گے. فرمایا کہ بیٹی آپ کو بیاہ کر رہی ہوں، لیکن آپ نے نا 3-4 چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ایک تو یہ خیال، اب اندازہ کریں نا تربیت، یعنی یہ جب باتیں بتائی جا رہی ہیں تو اس کے علاوہ کتنی تربیت کی ہوگی ماں باپ نے اس بچی کی. فرمایا بیٹی جب آپ رخصت کر کے جائیں گی نا اپنے شوہر کے گھر، تو ایک تو اپنے شوہر کا ٹائم نوٹ کر لینا، ٹائم آنے جانے کا، اگر ایسا ہے جو ہو سکتا ہے. تو پھر جب اس کے آنے جانے کا ٹائم ہو تو تھوڑا سا چند قدم اس کے رخصت کرنے کے لیے جایا کر، اور جب اس کے آنے کا ٹائم ہو تو تیار اور بن سنور کے اس کا انتظار کیا کر. پھر جب آئے تو اس کو ریسیو کرنے کے لیے 2-4 قدم آگے بڑھا کر، ہے نا. اور پھر اس کو بٹھا کر ٹھنڈا اور گرم پوچھا کر، اس کی تھکاوٹ دن کے کاموں کی کارگزاری لیا کر، ہلکے الفاظ میں، مانیٹرنگ کے انداز میں نہیں. اور اس کے بعد فرمایا جب وہ سویا ہوا ہو تو پھر ایسا کام نہ کر جس کی وجہ سے اس کی نیند میں خلل آئے. اور اگر کوئی جانور وغیرہ کوا کائیں کر رہا ہے کوئی چیز ہے تو اس کو آواز سے نہ اڑایا کر کہ جاگ جائے گا تیرا شور، کوئی ایسی چیز کہ وہ بھی اٹھ جائے اور وہ اٹھنے بھی نہ پائے. آٹا وغیرہ ختم ہے اور حالات کمزور ہیں تو آٹے کا تروڑا نیچے کپڑوں کے ساتھ رکھا کر، جہاں اس کے کپڑے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں یا جہاں اس کی پہلی نظر جاتی ہے اٹھنے کے بعد، جیب میں پیسے ہوں گے تو سمجھے گا لے کر آئے گا، نہیں تو بھی گزارا کر، وہ بھی گزارا کرتا ہے نا جی، وغیرہ وغیرہ. اب ہم اللہ پاک معاف کرے بیٹا، کوئی بھی بات ہو فٹ سے بتایا کر. اور کوئی ہم اس کے فلانے جو ہم کوئی آپ کو پال نہیں سکتے، بس ادھر سے بات ہوئی نہیں ہوتی، ادھر سے حضرت دونوں گھروں کا پروگرام ہلا گلا لگ جاتے ہیں. کوئی ہے نا، یہ کہتا ہے میں شیر ہوں، اگلا کہتا ہے میں سوا شیر ہوں. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ طلاق ہو جاتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بچے برباد، زندگیاں برباد، اور بیچ میں شیطان خوش ہو جاتا ہے. اس لیے جتنے بھی مرد حضرات بیٹھے ہیں جو ینگ ہیں یا جن کی شادیاں ہو چکی ہیں یا نہیں ہوئی ہونے والی ہیں، ایک چیز کا خیال رکھیں. دیکھو ناراضگی معاف ہے، یہ مجلس ایسی ہے، اصلاحی پروگرام ہے کہ اس سے بڑا بے وقوف، نادان، کمعقل اور پاگل نہیں ہے کہ جو طلاق کے لفظ کو اصلاح سمجھتا ہے، پھر بعد میں اس کا منہ خود کالا ہوتا ہے، پھر پھرتا ہے ادھر منہ کالا کر رہا ہے، ادھر منہ کالا کر رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، منتیں، نتیجہ بربادی. بھائی بیوی کو کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، 1000 باتیں ہوتی ہیں میاں بیوی کے درمیان، تو وہ طلاق کے ذریعے حل کی جاتی ہیں. طلاق تو مطلب آخری سب سے مبغوض عمل جو مباح ہو وہ طلاق ہے، وہ بہت اینڈ پر جا کر وہ دی جاتی ہے. اللہ بات فرمائے کوئی کردار کے اعتبار سے کوئی عورت واقعتاً
ہے نا، بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے کہ ایک بچی کردار کے حوالے سے، وہ پھر کوئی جا کر کوئی ایک ترتیب ہوتی ہے ایسے کیا مطلب ہے کہ کوئی ابھی بات ہوئی نہیں ہے، کیونکہ حضرت تو سمجھتے اپنے آپ کو جو ہے نا قارون، کہ میں نے بات کی اور تو نے مانا کیوں نہیں، سمجھوتا نہیں ہوتا، کمپرومائز نہیں ہوتا ایک دوسرے کا. بھائی جب وہ گرم ہے تو آپ تھوڑا سا سائڈ مار لیں، اس کو جھاڑنے دینا، وہ اس کی بھی ساری دنیا آپ ہیں، سارا کچھ تو چھوڑ کر آئیے آگے. ایک دو باتیں اس نے کر لی تو کیا ہوا، سن لیں، ادھر سے نکال لیں. اچھا بیوی کو چاہیے کہ اگر شور غصہ ہو گیا تو چپ ہو جائے. اور خاص کر ہمارے ہاں ایک اور مسئلہ ہے کہ ہم جب بیوی آتی ہے نا، تو میری ماں کی خدمت کیوں نہیں کرتی، میرے والد، دیکھو اخلاقاً تو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر ایسے برابری شرابری کا معاملہ ہو نا تو بیوی کے لیے 3 جوڑے سردیوں کے، 3 جوڑے گرمیوں کے، اور اللہ اللہ خیر طرح. تو ہمارے شور جتنے بھی بیٹھے ہوتے ہیں ماشاء اللہ کتنا خیال رکھتے ہیں، جوڑوں پر جوڑے، خوراکوں پر خوراکیں وغیرہ وغیرہ کرتے ہیں نا. تو اس لیے عورت کو بھی چاہیے کہ وہ شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرے جتنا وہ کر سکتی ہے نا جی، ہاتھ بٹھائے، تھوڑا گھر کے نظام کے ساتھ چلنے کی کوشش کرے. اور یہ نہ ہو کہ ابھی آئے نہیں ہے بھئی الگ سے کمرہ بنا لو، الگ سے گھر بنا لو، الگ سے فلانا کرو. یعنی یہ عجیب سی فضا بنی ہوئی ہے. اور ہمارے ناراضگی معاف، ہمارے اس علاقے میں طلاق کی شرح بہت زیادہ ہو گئی ہے، اس لیے اس عمل سے اپنے آپ کو بچائیں. اس لیے اللہ پاک نے خطبہ نکاح ہوتا ہے نا تو جو آیت بھی پڑھی جاتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. آگے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. یا ایھا الذین آمنوا، جدھر بھی نکاح کے خطبے کے آیتیں آتی ہیں نا وہاں تقوی کا اور اللہ سے ڈرنے کی بات ضرور آئے گی. اللہ سے ڈرنا مطلب گناہوں کو چھوڑنا، بیوی کے حقوق پورے کرنا، ہے نا جی، والدین کے حقوق پورے کرنا. ایک بات، دوسری بات یہ ہے، میں نے بھی بیان میں بھی کہا کہ نکاح میں نا ہم سب کو خوش کرتے ہیں. کسی کو خوش کرتے ہیں میراثی کو بلا کر ڈولتا کے بجائے، خیر ہے اللہ ناراض ہو تو ایک طرف ہے نا جی، وہ بعد میں دیکھا جائے گا. کوئی موسیقی کو بلاتا ہے، ڈسکو ڈانس ہوتے ہیں، ہے نا جی. اچھا، اور سود پر قرضہ لے کر، کیونکہ آگے لوگ کیسے یاد رکھیں گے کہ پھر یہ ولیمہ ہوا، لہذا سود پر ہی قرض لے لو، لیکن ولیمہ شاندار ہونا چاہیے، پتہ چلے، ہے نا جی. خدا کو ناراض کر دو. اب بھائی رب کو ناراض کیا تو جوڑا چلے گا کیسے، اس جوڑے میں برکت کیسی آئے گی. اور چھوڑو، اچھا 2 دن خوشی ہے، پھر کسی نے دیکھنا ہے شادی، ہے نا جی، پھر میرے بچے کی شادی کیا کرنے دو، جو کرنے دو، جو بھائی کیوں، بھائی اللہ کو خوش کر لو نا، یہی تو موقع ہے. دوبارہ کس کی شادی، پنجاب میں تو ویسے بھی اللہ اللہ خیر دلائے کی شادی مشکل سے ہو جاتی ہے اینڈ پر جا کر. تو اگر ایک شادی ہو گئی ہے تو اسی میں اگر رب ناراض کیا تو دوسری شادی تو ہو ہی نہیں، تو یہ موقع تو کیا نا جو اللہ کو راضی کرنے والا تھا. اس لیے ہم ہر چیز میں دیکھو، ہم مسلمان ہیں، سمپل سی بات ہے، کوئی اتنا فلسفہ نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آ رہا ہو بات، ہے نا. محبوب نے فرمایا جس نے میری ایک سنت سے بھی اعراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے نا جی. تو اس لیے یہ جو رسومات ہیں ہمارے، شادی آسان ہو، ہے نا، اور بالکل سہولت کے ساتھ ہو، اس میں رواجات نہ ہو. یہ جو آج ہم نے بنایا نا، یقین کریں جتنی بھی آپ مرد بیٹھے نا کمانے والے آپ ہیں نا، سر پکڑ کر، میرے ایک دوست ہے اور بہت اچھے دوست ہیں، یقین کریں میرے دل سے، شاید ادھر ہوں انشاءاللہ، غالباً ہیں، وہ مطلب بالکل زندگی سادہ، ہے نا، گھریلو زندگی سادہ، ہے نا جی. اور ساتھ المؤمن غر کریم والفاجر خب لئیم. فرمایا مسلمان مومن بھولا بالا ہوتا ہے، سیدھا سادہ ہوتا ہے، اور فاجر یہ کیا ہوتا ہے، خب لئیم، کمینہ ہوتا ہے، پینتروں والا ہوتا ہے. ادھر سے اس کو دھوکہ دیا، ادھر سے اس کو جھوٹ بول کر اس کو کلٹی دے دی، اس کو ادھر سے نکلا اور سمجھتا ہے کہ میں بڑا، میں تو، یہ اپنے آپ کو یوں سمجھتا ہے. اس لیے سادگی، بچیوں کی، وہ بندہ تھا نا امیر تھا، تو بہو کے کمروں میں اے سی اور اپنے بچیوں کے کمرے میں پنکھا. کسی نے پوچھا بھئی آپ کی استعداد ہے اپنی بچیوں کو بھی لگا کر دے،
बहू के कमरे में है, बेटे के कमरे में है और बच्चियों का कमरा है। फरमाया देखो बात यह है कि जो मेरी बहू है ना, ये तरबियत का अंदाज बता रहा हूँ, हर बंदे का अपना एक सोच होती है ना, उसके मुताबिक अपने बच्चियों की तरबियत करता है कि वो तो मेरे बहू बन गए हैं, उनको ये घर मालदार घर मिल गया तो इसी उनका हक है मालदार, और मेरी बच्चियों का पता नहीं चलता आगे उनकी मुकद्दर उनकी किस्मत किसके साथ लिखी होगी। अगर यहीं से एसी 5-5 हज़ार का जोड़ा, 6-6 हज़ार का जोड़ा, तो फिर आगे चलकर उसका मुकद्दर ऐसे बंदे के साथ हो जो गरीब हो, जो अफोर्ड न कर सकता है, तो वो तो 2 दिन नहीं चलेगी। ताने देख, अभी परसों मुझे एक दोस्त का फ़ोन आया, मुल्तान में हमारे साथ पढ़ता था, तो उसकी शादी हुई, वो हमारी तरह आलिम है, मुफ्ती है, तो कारोबार था अच्छा खासा, कारोबार में खसारा हुआ, थोड़े कर्जे आ गए। अब वो बच्ची कौन है? मामू की बेटी है, खूनी रिश्ता है लेकिन तरबियत नहीं है। अब वो क्या हो गई, मैं के चली गई कि भाई यहाँ मुझे चीज़ नहीं मिलती, यहाँ टाइम पर दूध नहीं मिलता है ना जी। इसलिए फरमाया बीवी की वफा का पता चलता है जब शोहर गरीब हो जाए, और शोहर की वफा का पता चलता है जब बीवी बीमार बन जाए। तो वो उधर है, 1.5 साल हो गया, जब फ़ोन करता हूँ कहते यार दुआ कर, बच्चे भी उधर हैं, 2-3 बेटियाँ हैं, एक बेटा है, वो उधर है, और बाकायदा डिमांड है ये खिलौने भी लेकर दे रहे, माहाना खिलौना। अब ये केरा पता नहीं वल्ला माहाना खिलौना है ना, माहाना फलाना माहाना, वो जितना बेचारा कमाता है उनको दे देता है। अभी कितनी जुल्म की ज़िंदगी साथ। इसलिए हम अपनी बच्चियों की ना तरबियत पर अपना सारा फोकस रखें, उनको उनकी तरबियत में ना कोई कसर न छोड़ें, ताकि वो एक अच्छी माँ बन जाए, एक अच्छी बीवी बन जाए, एक अच्छी घर की मालकन बन जाए, एक घर को परवान चढ़ाए, है ना, मुआशरे के लिए अफराद को तैयार करें। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसकी माशाल्लाह। और तीसरी बात यह है कि जब हमारी बच्चियाँ, हमारे बच्चे निकाह के काबिल हो जाएं, देखो जितने माशाल्लाह बड़े बैठे हैं, हो गया, सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन। जी फरमाइए क्या करना है? निकाह का वकील है, इजाज़त लेकर गए हैं? अच्छा ये जा रहे हैं, ठीक है जाएं। और ये भी कोशिश करें बच्ची से निकाह के मामले में, देखो हम तरतीब बताते हैं, आगे मानना न मानना आप लोगों का। बच्ची से उसके नफ्स के वकील बनने के लिए जो अफराद जाते हैं उसके महरम होने चाहिए, उसका वालिद हो। अगर वालिद है तो फिर ये जाना आने की ज़रूरत नहीं है, बाप उधर से कह दे 2 गवाहों के सामने कि बेटा मुझे इजाज़त दे, वो दे देगा। बाप वालिद नहीं है तो भाई है, ये महरम रिश्तेदार है, भाई नहीं है तो फिर मामू है, ये महरम रिश्तेदार है, मामू नहीं है तो चचा है, ताया है। ये जो रिश्ते हैं ना, ये महरम रिश्ते हैं, इन्हीं को वो नफ्स का वकील बनाए। वैसे तो किसी को भी बना सकते, लेकिन बेहतर ये होता है, इसमें पर्दे का भी मसला नहीं होता है ना जी। बाकी आपकी मर्जी, अल्लाह पाक आसानी का मामला फरमाए।